وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز سورہ اخلاص سے کریں گے۔ شروع کیسے ہوتا ہے؟ قل سے ہوتا ہے۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے کئی اسباق جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں، تو فوراً جو لفظ آپ دیکھیں گے اس میں آپ اردو تلاش کریں گے۔ قل اردو کیا ہے؟ قول، قائل، قوالی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اردو میں موجود ہے الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس قل کے آخر میں جو لام ہے اس پر ساکن ہے۔ جب ساکن ہوتا ہے تو یہ اس میں حکم کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا، جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو لفظ میں، انداز میں ایک جھٹکا ہلکا سا آتا ہے کہ چل، پڑھ، لکھ، دیکھ، سن۔ دیکھیں ہر جگہ جو ہے نا وہ ہم آخر کو ساکن کر رہے ہیں۔ اسی طرح عربی میں جب امر ہوتا ہے، جب حکم ہوتا ہے تو آخر میں ساکن ہوتا ہے۔ اس کا الگ سے بھی سبق ہے جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ابھی ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں۔ تو قل میں اردو فہم ہو گیا قول، اور ساکن نے بتایا کہ حکم ہے، تو ترجمہ ہوگا تو کہہ دے۔ لیکن چونکہ یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو آپ کا کہا ہوا چونکہ فرمان ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا آپ فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہوا۔ اگلا لفظ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، انگلش میں کہتے ہیں ہو، کہتے ہیں نا ہم ہی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سب میں جو ہے وہ ہے کا ایک فہم موجود ہے نا۔ یہ جو ضمائر ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں جب انسان نے زبانوں کا آغاز کیا ہوگا تو وہ کچھ جو ہے وہ آوازیں نکالتا تھا، ہو، تا، کا، اس قسم کی جو ہے وہ آوازیں جو پروناؤنز ہیں، جو ضمائر ہیں، جو بتاتی ہیں کہ کام کرنے والا کون ہے یا کس کا کس سے تعلق ہے، ٹھیک؟ تو وہ ہوا، اس کا ترجمہ ہو گیا، ٹھیک؟ پھر اللہ اردو میں موجود ہے۔ میں نے آپ سے کیا بتایا تھا کہ جس لفظ کو دیکھیں فوراً اس میں اردو تلاش کریں۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں احد۔ اچھا، ایک ہوتا ہے احد، ایک ہوتا ہے واحد۔ عموماً لوگ جو ہے نا اس کو ایک سمجھتے ہیں۔ احد جو ہے وہ اس کا مادہ الگ ہے، اور واحد جو ہے اس کا مادہ الگ ہے۔ تو احد جو ہے وہ اکیلے کے فہم میں آتا ہے، لیکن جب گنتی ہم پڑھتے ہیں عربی میں تو واحد، اثنین، وہاں جو ہے وہ 1 2 3 ہوتا ہے۔ تو احد جو ہے وہ ایک نہیں ہے، احد جو ہے وہ اکیلا ہے، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں اللہ دوبارہ آ گیا۔ پھر الصمد، صمدیت اردو میں موجود ہے، صمد نام ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یعنی بے نیاز، بے پرواہ، یعنی ایسی ذات جو کسی سے بھی، کسی بھی معاملے میں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، بالکل ہر لحاظ سے وہ آزاد ہو، کوئی اس پہ پریشر نہ ڈال سکے، کوئی جو ہے وہ اس کو ضرورت نہ ہو، تو یہ اللہ جو ہے وہ صمد ہے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں لم۔ لا اردو میں ہم نے پڑھا تھا نا، لا حاصل، لا یعنی، لا محدود۔ اسی طرح لم ہے، لیکن یہ اردو میں موجود نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہوگا نہ۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں یلد۔ یلد، اب یہ پہلا لفظ آ گیا جس میں کیا ہے؟ علامت ہے۔ آپ دیکھیں یلد میں اردو فہم کیا ہے؟ ولادت ہے، اولاد ہے، مولود ہے، میلاد ہے، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں نا۔ لیکن علامت کیا ہے؟ علامت ہے یا۔ اب علامت کو سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اپنے سبق کو دہرائیں، کہ جب علامت شروع میں آتی ہے تو یہ پریزنٹ یا فیوچر کی علامت ہوتی ہے، یعنی مضارع، اور یہ بتاتی ہے کہ کام کرنے والے نے زمانہ حال یا مستقبل میں کوئی کام کیا ہے۔ یہ 4 علامات ہوتی ہیں، شروع میں آتی ہیں، الف، تے، نون، یہ۔ ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں اگر داخل سے ہم لیتے ہیں۔ تدخلو، تو داخل ہوتا ہے۔ یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے۔ ندخلو، ہم داخل ہوتے ہیں۔ تو یلد
اس نے اولاد پیدا کی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ لفظ تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اس کی علامت بھی سمجھ آتی ہے، اس کا اردو فہم بھی سمجھ آتا ہے، لیکن جب اس لفظ کو ہم قرآن پاک میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں جو اس مقام پر سیاق و سباق کے حساب سے صحیح بیٹھتا ہے۔ پھر دوبارہ وا آ گیا، وا زمین و آسمان، شعر و شاعری، لم ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، نا کے معنی میں آتا ہے۔ پھر یولد، اب یہ پھر اردو فہم آ گیا، والد، والدہ، ولادت، ٹھیک، تولید، تولد، یہ اردو میں موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یا جو ہے یہاں پہ ہی موجود ہے، لیکن اس پر پیش ہے۔ جب پیش شروع میں آ جاتا ہے تو یہ پیسیو وائز بن جاتا ہے، مجہول بن جاتا ہے۔ یہ الگ سبق ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ سمجھائیں گے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ وہاں ترجمہ تھا کہ اس نے اولاد پیدا کی، اب یہاں ترجمہ ہوگا اس پیسیو وائز کی وجہ سے کہ وہ تولد ہوا، یعنی وہ خود پیدا ہوا۔ یعنی اس صورت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی اور نہ وہ کسی سے جو ہے وہ پیدا ہوا۔ پھر وا اور لم، نہ، نہیں، یہ دونوں پڑھ چکے ہیں۔ یکن، اب یکن، کانا، یکون، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اردو میں ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ہے، ہیں، انگلش میں ہوتا ہے از، ایم، آر، واز، ور، اسی طرح کانا، یکون قرآن پاک میں بہت کثرت سے ہیں، اور یہ تھا اور ہے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یا علامت کیا ہے؟ وہ، ٹھیک، اور کن تھا یا ہے، تو یکن وہ ہے۔ اچھا، اردو کے لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ہے یا کوئی ہے، یعنی سیاق و سباق کے لحاظ سے جو یہاں ترجمہ ہو رہا ہے۔ پھر آ گیا لہو، آپ دیکھیں کہ اس میں لفظ کیا ہے؟ لام ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں لیے، سورہ فاتحہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ للہ، اللہ کے لیے، تو یہاں بھی لام کا مطلب کیا ہے؟ لیے، ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ لیے، ہو، اس کا۔ اب یہ علامت آ گئی، یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ 4 علامات ہوتی ہیں، سبز رنگ میں ہوتی ہیں، اور ہم نے کیا بتایا تھا؟ مثال کے طور پہ کتاب ہے تو ہم کہیں گے کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہا، اس مؤنث کی کتاب، کتاب ہم، ان کی کتاب یا جن کی کتاب، علیہم ہم نے پڑھا تھا نا، تو ان کے یا جن کے۔ تو یہاں جو لام ہے اس کا ترجمہ لیے بھی ہے، اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اور ترجمے کے لحاظ سے جہاں یہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وہاں اس کا ترجمہ ہوگا کا۔ پھر اگلا لفظ ہے کفو، اردو میں موجود ہے کہ جب ہم کسی کا نکاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں مرد اور عورت میں جو ہے وہ ایک برابری ہونی چاہیے، اور حسب نسب کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے ایک بحث ہے یہ۔ اور پھر آخر میں کیا ہو گیا؟ عہد، کوئی بھی عہد اس کا کفو ہے، عہد ہے۔ بعض اوقات ہم عہد اور واحد کو ایک دوسرے کی جگہ لے آتے ہیں، تو کوئی بھی عہد یا کوئی بھی واحد جو ہے نا اس کا کفو ہے۔ لم یکون کا مطلب تھا نہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ، تو یہ نفی کے معنوں میں آ گیا کہ کوئی بھی عہد اس کا کفو نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھا، بہت کثرت سے نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم سورہ کوثر کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آغاز ہوتا ہے انا، انا جو ہے وہ اردو میں موجود نہیں، عربی میں ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یقیناً، تحقیق، یعنی کسی بات کو یقینی ہونے کے حوالے سے نا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ میرا بھائی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں وہ تو میرا بھائی ہے، یعنی تھوڑا سا یقین، تھوڑا سا زور دینے کے لیے۔ پھر انا کے ساتھ نون الف نا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن علامت کے لحاظ سے اس میں جو ہے وہ نون الف نا ہے جو علامت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 علامات ہوتی ہیں سبز رنگ کی، جو کسی بھی لفظ کے آخر میں جڑتی ہیں اور تعلق بتاتی ہیں۔ جیسے کتاب ہے تو ہم کہیں گے کتابو نا، ہماری کتاب۔ دوسری علامت ہوتی ہے کاف، کتابو کا، تیری کتاب۔ پھر تیسری علامت ہوتی ہے یا، کتابی، میری کتاب۔ اس طرح جو ہے علامات ہوتی ہیں،
اور چوتھی علامت ہوتی ہے ہا، کتابو ہو، کتابو ہا یعنی اس کی علامت. تو یہاں انا بے شک ہم نے، ٹھیک. اعطینا، عطا اردو میں موجود ہے الحمدللہ. ترجمہ آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے اردو تلاش کرنی ہے اور علامات دیکھنی ہے اور ترجمہ کر دینا ہے. اعطینا، اعطینا میں عطا اردو کا لفظ ہے. اب اس میں دو علامات ہیں، نون الف نا ہے اور کاف ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نون کے اوپر کھڑا الف ہے تو یہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ عطا کیا کس نے؟ ہم نے. کس کو؟ کا تجھے، آپ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کوثر. کوثر کسے کہتے ہیں؟ کثرت، تکثیر. ہم کہتے ہیں نا بہت کثرت سے جو ہے وہ، یعنی یہ قلت کی ضد ہے. تو اب پورا ترجمہ کیا ہوگا کہ انا بے شک ہم نے، اعطینا کا آپ کو ہم نے عطا کی. کیا عطا کی؟ کوثر، خیر کثیر، کثرت عطا کی. ٹھیک. پھر آگے چلتے ہیں. فا، پس اردو کے معنی میں آتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں نا فبہا، یہ لفظ ہے نا، تو یہ حرف جو ہے یہ اردو میں موجود ہے. پھر صلی، کیا مطلب؟ صلاۃ، اردو میں موجود ہے صلاۃ، پڑھنا، نماز پڑھنا، صلاۃ قائم کرنا. پھر لے ربکا، لے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ للہ، لیے، ٹھیک، یہ اس کا مخفف ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ لیے. ربکا، اب اس میں ایک علامت آ گئی ہے. رب اردو میں موجود ہے، رب، ربوبیت، ربی، مربی، یہ سارے الفاظ موجود ہیں. کا کیا مطلب؟ تیری، آپ کی، ٹھیک، اپنے آپ کی. اچھا، اردو میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنا. کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ، اور وہ اپنے گھر جائے گا. یہ ہر جگہ جو ہے وہ اپنا لاتے ہیں. تو بعض اوقات ترجمہ کرنے میں ہمیں اپنا لفظ لانا پڑتا ہے، اپنے لفظ لانا پڑتا ہے. جیسے اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پس آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ پس آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ قائم کریں، صلاۃ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے دیکھیں. وا اردو میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں شعر و شاعری، ہم کہتے ہیں زمین و آسمان. پھر آ گیا نہر. نہر یوم النہر ہوتا ہے نا، یعنی یہ جو گلے کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، جب ذبح کرتے ہیں تو اس سے خون بہتا ہے، تو اسے نہر کہتے ہیں. یعنی ہم قربانی کے معنوں میں اس کو لیتے ہیں. تو وا اور الف شروع میں آ گیا نا. انہر، انہر میں شروع میں اگر الف آ جاتا ہے اور آخر میں ساکن ہوتا ہے تو یہ حکم ہوتا ہے. اس کو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نہر کریں، آپ قربانی کریں. پھر آگے دیکھیں. انا دوبارہ آ گیا، بے شک کے معنوں میں آتا ہے، تو کے معنوں میں آتا ہے، یقیناً کے معنوں میں آتا ہے. انا بے شک، یقیناً، شان اکا، شان اکا یہ عربی میں ہے، اردو میں موجود نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں دشمن، یعنی جو بغض رکھتا ہے، جو بد خلق ہوتا ہے، تکلیف دیتا ہے، عداوت رکھتا ہے. ٹھیک. اور کا تیرا یا آپ کا. تو بے شک آپ کا دشمن، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ہوا، وہ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. ابتر یہ اردو میں ہے. جی ہاں، بڑی ابتری پھیل گئی ہے نا، ابتر معاملات ہوتے جا رہے ہیں. جڑ کا کٹ جانا، افراتفری کا ہو جانا، ختم ہو جانا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا دشمن تھا وہ ابتر ہوگا، اس کی جڑ کٹ جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہوگا. تو آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سورہ کوثر کا جو ہے وہ ترجمہ مکمل کیا. اب ہم سورہ عصر کا ترجمہ شروع کریں گے. وا، فوراً آپ کے دماغ میں خیال آیا ہوگا کہ وا کا مطلب ہے اور، زمین و آسمان، شعر و شاعری. لیکن ذہن میں رکھیں کہ بعض مقامات پر جو وا ہے
وہ اس کا ترجمہ اور نہیں ہوتا بلکہ ایک قسم ہوتی ہے. واللہ ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کے لیے. یہ واہ وہی ہے، قسم کے معنوں میں آتا ہے. عصر اردو میں موجود ہے، نماز عصر ہم جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ والعصر زمانے کی قسم. انا ہم نے پڑھا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، ان معنوں میں آتا ہے، زور دینے کے معنوں میں آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ تو میرا دوست ہے، تو میرا دوست ہے، تھوڑا یقین کے معنوں میں آتا ہے. تو اس کا ترجمہ تو بھی ہو سکتا ہے، بے شک بھی ہے، یقیناً بھی ہے. اور انسان اردو میں موجود ہے، ہم انسانیت کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں. ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک انسان یا انسان. تو لفی، لام اور فی. اب یہ لام جو ہے یہ اردو میں موجود نہیں ہے. اچھا، یہ لام وہ والا لام نہیں ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، جیسے للہ، اللہ کے لیے. تو ایک ہی حرف ہے لام، اس کے عربی میں کئی مطلب ہیں. ما ہے، ایک حرف ہے، اس کے کئی مطلب ہیں. یعنی بعض حروف ایسے ہیں جن کے مختلف مطالب ہیں. تو اس کا فہم جو ہے وہ زور دینے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کی تحقیق کے لیے آتا ہے. ہی کے معنوں میں آتا ہے نا، کہ جیسے انسان ہی خسارے میں ہے، تم ہی میرے دوست ہو، یعنی زور دینے کے لیے آتا ہے. فی اردو میں موجود ہے، جی ہاں. فی الحال، فی الحقیقت، یہ اردو میں موجود ہے، میں کے معنوں میں آتا ہے. خسر، خسارہ، خاسرین، بہت خسارہ ہو گیا، یہ اردو میں موجود ہے. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ خسارے ہی میں ہے. اللہ پاک عصر کی قسم کھا رہے ہیں، زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں کہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. کس بات کی گواہ ہے؟ کہ انسان خسارے میں ہے، انسانیت خسارے میں، تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن اس کے بعد کیا لایا اللہ تعالیٰ؟ قرآن کہتا ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یعنی ساری چیزوں میں سے کچھ کو جب الگ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ اللہ اردو میں موجود ہے. پھر الذین، یہ اردو میں موجود نہیں ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا. ان کے، جن کے، اس کا یہ فہم ہوتا ہے. تو اللہ ان کے یا سوائے ان کے، یعنی دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ اردو میں موجود ہے تو ہم ترجمے میں اللہ ہی لائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آمنو، فہم نکالیں اردو کا، ایمان ہے. الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہیں. علامت ڈھونڈیں، آخر میں علامت آ رہی ہے، الف آ رہا ہے، واو الف آ رہا ہے. تو علامات آپ نے پڑھی تھی نا، کہ آخر میں اگر علامات ہوں، آخر میں زبر ہو، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ. آمنا، وہ ایمان لایا. آمنو، وہ سب ایمان لائے. واو الف نے بتایا کہ جمع ہے اور ماضی ہے. ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آمنو، جو ایمان لائے، وہ ایمان لائے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو زبان میں وہ اور جو، انہیں اور جنہیں، ان کو اور جن کو، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے رہتے ہیں. ٹھیک، پھر اگلا حرف کیا ہے؟ وا. یہ وہی وا ہے جو ہم نے پڑھا کہ زمین و آسمان، شعر و شاعری. اور عاملو، تلاش کریں، عین ہے، میم ہے، لام ہے، عمل کے فہم میں آ گیا، یعنی انہوں نے اعمال کیے. اچھا، یہ اعمال کرتے ہیں یا اعمال کیے؟ آخر میں علامت ہے، آخری علامت بتاتی ہے کہ یہ ماضی ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے اعمال کیے، جنہوں نے اعمال کیے. کون سے اعمال کیے؟ صالحات. صالح ایک ہوتا ہے فساد اور ایک ہوتا ہے اصلاح. فساد جو ہے وہ اصلاح کی کیا ہے؟ ضد ہے. تو دو طرح کے اعمال ہیں، یعنی جتنے اعمال ہیں ہم اس کو دو پہ تقسیم کرتے ہیں، یا تو فساد ان کی بنیاد ہوتا ہے یا اصلاح ہوتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے کس کے؟ پہلی شرط کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا. دوسرا عامل الصالحات، کہ انہوں نے اعمال کون سے کیے؟ صالح اعمال کیے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جنہوں نے اصلاح والے اعمال کیے. پھر
اگلا حرف کیا ہے؟ وا، زمین و آسمان، شعر و شاعری آپ نے سمجھ لیا. تواصو، وصیت. ٹھیک، یہ اردو میں موجود ہے نا کہ آپ وصیت کرتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو اچھی بات کی وصیت کرنا. ٹھیک، تو شروع میں تا ہے. جب شروع میں تا آ جائے تو اس میں فہم جو ہے وہ آپس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان ہوتا ہے. اور کس کی وصیت کرتے ہیں؟ با کی. میں نے بتایا نا با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، کے ساتھ. کی یعنی با ایک حرف ہے، تو عربی میں جو حروف ہوتے ہیں اس کے ایک سے زائد تراجم ممکن ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے. اور آگے کیا ہو گیا؟ حق، حقیقت، حقائق، یہ ساری چیز موجود ہے. ٹھیک، ایک باطل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی. پھر آگے آ جائیں وا، پھر وہی اور ہو گیا. تواصو آپ نے پڑھ لیا کہ وصیت کی آپس میں. آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، وا الف آ رہا ہے، جمع ہے، یعنی انہوں نے، ان سب نے کیا کی؟ وصیت کی. کس کی؟ صبر کی. با پھر وہی آ گیا، حرف ہے، اس کا ترجمہ سے ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کی ہوتا ہے. اور صبر اردو میں موجود ہے. صابر ہم کہتے ہیں نا، صابرین ہم کہتے ہیں، الحمدللہ استعمال کرتے ہیں اردو میں. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جنہوں نے آپس میں صبر کی وصیت کی. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اتنے مختصر وقت میں قرآن میں پڑھی جانے والی اہم صورتوں کا مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس سیکھ لیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے جو ہے بہت سارے کورسز ہیں. 3 کتابیں ہیں ہماری. ایک جو ہے یہ آسان صلاۃ ہے، دوسری کتاب جو ہے وہ ہماری علامتی طریقہ تدریس ہے. جو علامات میں بتا رہا ہوں اس پر ہم نے 30 اسباق جو ہے وہ بنائے ہیں، تو وہ ہے. اور تیسری کتاب جو ہے وہ پہلا پارہ الف لام میم ہے، اور اس کے ذریعے ہم آپ کو سکھائیں گے. بس اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نماز کا ترجمہ آ رہا ہے، تو پھر کیا اچھا ہو کہ آپ کے گھر والوں کو بھی سمجھ میں آئے. تو آپ ان کو بھی یہ پہنچائیں، یہ ویڈیوز شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نماز کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.